الیاس احمد گدی سے متعلق چند اہم باتیں۔ پہلا پوائنٹ، نام الیاس احمد اور گدی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے نام کے آخر میں گدی لکھتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، والد کا نام احمد گدی ہے۔ تیسرا پوائنٹ، الیاس احمد کا تعلق چھریا ضلع دھنباد بہار موجودہ جھارکھنڈ سے تھا۔ چوتھا پوائنٹ، غیاث احمد گدی الیاس احمد کے بڑے بھائی ہیں۔ پانچواں پوائنٹ، الیاس احمد گدی نے انٹرمیڈیٹ تک تعلیم حاصل کی۔ چھٹا پوائنٹ، الیاس احمد گدی کے سفر کی شروعات 1948 کے آس پاس ہوئی۔ ساتواں پوائنٹ، الیاس احمد کی پہلی کہانی سرخ نوٹ ماہنامہ افکار میں شائع ہوا۔ آٹھواں پوائنٹ، الیاس احمد گدی کی پہلی معروف کہانی عجائب سنگھ ہے، جس کو ادبی حلقے میں خوب پسند کیا گیا۔ یہ کہانی ان کے پہلے افسانوی مجموعہ آدمی 1983 میں شامل ہے۔ نواں پوائنٹ، الیاس احمد گدی کا ناول فائر ایریا 1994 میں شائع ہوا۔ 10واں پوائنٹ، الیاس احمد گدی نے ناول فائر ایریا میں کوئلے کی کانوں کے منظر کی عکاسی کی ہے۔ 11واں پوائنٹ، الیاس احمد گدی کے ناول فائر ایریا کا موضوع کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں پر ظلم و زیادتی، کول فیلڈ کی دنیا میں قتل و غارت گری، سود خوری، دھاندلی، ناانصافی اور عیاشی ہے۔ 12واں پوائنٹ، الیاس احمد گدی کو ناول فائر ایریا پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 13واں پوائنٹ، ناول فائر ایریا کے شروع پیج پر عطا اللہ اختر لکھتے ہیں کہ اس کتاب کے تمام کردار، واقعات اور مقامات فرضی ہیں، اس لیے کوئی بھی مماثلت محض اتفاقیہ ہوگی اور ناقابل تعزیر۔ 14واں پوائنٹ، الیاس احمد گدی کی پیدائش 1934 عیسوی میں ہوئی۔ 15واں پوائنٹ، الیاس احمد گدی کا انتقال 1997 میں ہوا۔ الیاس احمد گدی اور ناول فائر ایریا پر 30 سوالات اور کرداروں کی پہچان۔ پہلا سوال، الیاس احمد گدی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1931 عیسوی میں، 1932 عیسوی میں، 1933 عیسوی میں یا پھر 1934 عیسوی میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1934 عیسوی میں۔ دوسرا سوال، ان میں سے الیاس احمد گدی کا تعلق کہاں سے ہے؟ جھارکھنڈ، بنگال، اتر پردیش یا پھر کلکتہ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے جھارکھنڈ۔ تیسرا سوال، الیاس احمد کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ غیاث احمد گدی، احمد گدی، عبداللہ قاسم یا پھر جاوید احمد؟ تو اس کا صحیح جواب ہے احمد گدی۔ چوتھا سوال، الیاس احمد گدی نے ناول فائر ایریا کب لکھی؟ 1992 عیسوی میں، 1993 عیسوی میں، 1994 عیسوی میں یا پھر 1995 عیسوی میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1994 عیسوی میں۔ پانچواں سوال، ان میں سے فائر ایریا کس صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ ڈرامہ، ناول، افسانہ یا پھر راپورتاژ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ناول۔ چھٹا سوال، ناول فائر ایریا کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ 3، 4، 5، 6؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 3۔ ساتواں سوال، ان میں سے الیاس احمد کے بڑے بھائی کا کیا نام ہے؟ احمد، غیاث احمد، اختر احمد یا پھر نصیر احمد؟ تو اس کا صحیح جواب ہے غیاث احمد۔ آٹھواں سوال، ان میں سے فائر ایریا کا کردار کون سا ہے؟ سہدیو، انور، گھنشیام یا پھر پرکاش؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سہدیو۔ نواں سوال، سہدیو کو پردیس کام دلانے کون لے جاتا ہے؟ ننکو، رحمت، جگیشر یا پھر مدن؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ننکو۔ 10واں سوال، ناول فائر ایریا میں رسول پور کا رہنے والا کون ہے؟ اصغر خاں، رحمت، ننکو، ایثار خاں؟ اس کا صحیح جواب ہے رحمت۔ 11واں سوال، الیاس احمد گدی کو ناول فائر ایریا پر کس ایوارڈ سے نوازا گیا؟ گیان پیٹھ ایوارڈ، بھارت رتن ایوارڈ، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ یا پھر پدم شری ایوارڈ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ۔ 12واں سوال، ناول فائر ایریا میں کالا چند کس کا قتل کرتا ہے؟ رحمت، ننکو، کمار بابو یا پھر کپل سنگھ؟
تو اس کا صحیح جواب ہے کمار بابو۔ 13واں سوال، ناول فائر ایریا میں سہدیو کی بیوی کا کیا نام ہے؟ جلیا، پریتی بالا، رانی یا پھر مسز سنالنی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے پریتی بالا۔ 14واں سوال، ناول فائر ایریا میں کالا چند کی بہن کا کیا نام ہے؟ پریتی بالا، خاتون، رانی یا پھر پھول منی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے رانی۔ 15واں سوال، ناول فائر ایریا میں کوئلے کا بڑا سا ٹکڑا گرنے سے کس کی موت ہو جاتی ہے؟ سہدیو، مجمدار، رحمت یا پھر جگیشر؟ تو اس کا صحیح جواب ہے رحمت۔ 16واں سوال، ناول فائر ایریا میں رحمت میاں کی بیوی کا کیا نام ہے؟ پھول منی، رانی، مسز سنالنی یا پھر خاتون؟ اس کا صحیح جواب ہے خاتون۔ 17واں سوال، ناول فائر ایریا میں مزدوروں میں بڑے پیمانے پر سودی کاروباری کس نے پھیلا رکھا تھا؟ جوالا مصر جی، کپل سنگھ، رام اوتار یا پھر سداما سنگھ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کپل سنگھ۔ 18واں سوال، ناول فائر ایریا میں مجمدار کس بستی میں رہتا تھا؟ سونا پور، دھرم پور، رسول پور یا پھر تینوں میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سونا پور۔ 19واں سوال، ناول فائر ایریا میں رانی کو 2 سال داشتہ بنا کر کون رکھتا ہے؟ جوالا مصر جی، پھول جوشی، مجمدار یا پھر رام اوتار؟ تو اس کا صحیح جواب ہے پھول جوشی۔ 20واں سوال، ناول فائر ایریا میں سہدیو کو جلیا کی شادی کی خبر کون دیتا ہے؟ جگیشر، ننکو، مدن یا پھر رحمت؟ تو اس کا صحیح جواب ہے رحمت۔ 21واں سوال، ناول فائر ایریا میں اپنے آپ کو فریڈم فائٹر کون بتلاتا ہے؟ گھوشال بابو، الکھ بابو، رام بھجن یا پھر دلدار خان؟ تو اس کا صحیح جواب ہے گھوشال بابو۔ 22واں سوال، بوڑو گھو ریز بہو بیٹی، بوڑو بوڑو چول گو، گھمائے گھمائے کھوپا باندھے ماتھے گیندا پھول گو، یہ گیت کس ناول کا ہے؟ ایک چادر میلی سی، گاؤدان، فائر ایریا یا پھر ٹیڑھی لکیر؟ تو اس کا صحیح جواب ہے فائر ایریا۔ 23واں سوال، ناول فائر ایریا میں سہدیو کتنی کلاس تک پڑھا ہوتا ہے؟ 9، 10، 11، 12؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 10۔ 24واں سوال، آرا ہیلے بلیا ہیلے پٹنہ ہیلے لا، جب تو چلے لا ڈگریا تو جیلا ہیلے لا، یہ گیت کے بول کس ناول میں ہیں؟ فائر ایریا، ٹیڑھی لکیر، ایک چادر میلی سی، گاؤدان؟ تو اس کا صحیح جواب ہے فائر ایریا۔ بھائی اس گیت کو سننے کے بعد کوئی ہنسے گا نہیں کیونکہ یہ فائر ایریا میں شامل ہے، اس لیے ہنسنا نہیں۔ 25واں سوال، ناول فائر ایریا کس نے لکھی؟ غیاث احمد گدی، احمد گدی، الیاس احمد گدی یا پھر جاوید احمد؟ تو اس کا صحیح جواب ہے الیاس احمد گدی۔ 26واں سوال، ناول فائر ایریا میں عرفان کس کا بیٹا ہے؟ ایثار خان، اصغر خان، رحمت میاں یا پھر دلدار خان؟ تو اس کا صحیح جواب ہے رحمت میاں۔ 27واں سوال، ناول فائر ایریا میں سہدیو کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ بھیم، راجندر، گوہا یا پھر وکاس؟ تو اس کا صحیح جواب ہے راجندر۔ 28واں سوال، ان میں سے الیاس احمد گدی کی پہلی کہانی کون سی ہے؟ 28واں سوال، ان میں سے الیاس احمد گدی کی پہلی کہانی کون سی ہے؟ سرخ نوٹ، عجائب سنگھ، زخم یا پھر مرہم؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سرخ نوٹ۔ 29واں سوال، ناول فائر ایریا میں جگیشر کی بیوی کا کیا نام ہے؟ رانی، رنجنا، مسز سنالنی یا پھر پھول منی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے رنجنا۔ 30واں سوال، الیاس احمد گدی کا انتقال کب ہوا؟ 1995 عیسوی میں، 1996 عیسوی میں، 1997 عیسوی میں یا پھر 1998 عیسوی میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1997 عیسوی میں۔ کرداروں کی پہچان۔ سہدیو سدگاؤں ضلع گیا میں اپنے بھائی بھاوج کے ساتھ رہتا تھا۔ سہدیو 10 کلاس تک پڑھا تھا اور اپنی گاؤں کی لڑکی جلیا سے پیار کرتا
ननकू सहदेव को परदेस काम दिलाने ले जाता है जहां वो कोयले की कान में काम करता है। दूसरा किरदार जलिया सहदेव से मोहब्बत करती है और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सहदेव के परदेस जाने के बाद जलिया के घर वाले उसकी शादी कहीं और करा देते हैं। तीसरा किरदार ननकू, जो सहदेव, रहमत मियाँ और जगेशर तीनों को काम दिलाने ले जाता है और यही उसका पेशा था। चौथा किरदार काला चंद, जो लेबर है, धर्मपुर कॉलरी का मालिक। फूल जोशी हर नाजायज काम उससे करवाता। कुमार बाबू जो यूनियन लीडर को काला चंद से डराने को भेजा था, लेकिन गलती से उसका कत्ल हो जाता है। किशोरी बाबू जो वकील हैं, उसका मुकदमा लड़के उसे बचा लेते हैं। इस केस में काला चंद का सब कुछ बिक जाता और फूल जोशी कॉलरी से भी निकाल देता। पांचवा किरदार रानी, काला चंद की बहन है। काला चंद के कत्ल की वजह से फूल जोशी रानी को 2 साल तक दास्ता बना के रखता है। छठा किरदार कपिल सिंह है तो ये चपरासी, मगर दरअसल वो मालिक का खास था। उसने मजदूरों में बड़े पैमाने पर सूदी कारोबारी फैला रखा था और सूद वसूल करने के लिए दर्जनों गुंडे पाल रखे थे। सातवां किरदार कुमार बाबू, मजदूरों का लीडर है, जिसे काला चंद कत्ल कर देता है। आठवां किरदार रहमत मियाँ, रसूलपुर से ताल्लुक़ रखता है। ननकू उसे भी सहदेव के साथ ही काम दिलाने लाया था। उसकी बीवी खातून और एक बेटा इरफान और एक बूढ़ा बाप है। रहमत बहुत कमज़ोर और डरा हुआ रहता। सहदेव उसकी बहुत फिक्र करता और हल्का काम दिलाने की कोशिश करता, पर काम के दौरान रहमत के ऊपर एक कोयले का बड़ा सा टुकड़ा गिरने से उसकी मौत हो जाती है। नवा किरदार खातून, रहमत की बीवी, पर उसे सब खतूनिया कहते थे, और उसका एक बेटा इरफान और उसका बूढ़ा बाप रहमत की मौत के गम में उनका भी इंतकाल हो गया था। 10वां किरदार मुजिमदार, कोलरी में जूनियर क्लर्क और सोनापुर में किराए पर एक कमरा लेकर रहता है और अपनी अलग पार्टी बनाता है, जो आखिर में लाल झंडे वाली बहुत बड़ी पार्टी बन जाती है। 11वां किरदार राम अवतार, माइनिंग सरदार, ड्यूटी बांटने का काम करता है, जो कान की एक इंच ज़मीन से वाकिफ था। 12वां किरदार मदन, एक लेबर है, पर सब उसे मदना कहते थे, और उसने रहमत पर बड़ा सा कोयला का टुकड़ा गिरते देखा। जब उसके करीब गया तो वह मर चुका था। 13वां किरदार सुदामा सिंह, कपिल सिंह का भाई। 14वां किरदार इस्माइल साहब, वो हमेशा कोलेरी अपने घोड़े पर आते और हिंदुस्तानियों से नफरत करते, बल्कि गाली देकर बात करते। 14वां किरदार इस्माइल साहब, वो हमेशा कोलेरी अपने घोड़े पर आते और हिंदुस्तानियों से नफरत करते, बल्कि गाली देकर बात करते। 15वां किरदार असगर खां, बेमिसाल दिलेरी का मालिक था और पठान दंगल का मुखिया था। इतनी हिम्मत रखता था कि अकेले सैकड़ों में घुस पड़े और इस्माइल साहब को भी उसी ने घोड़े से घसीट कर उतारा था। ये बेइज्जती वो बर्दाश्त न कर सका और कंपनी को इस्तीफा दे दिया। 16वां किरदार इनामुल खां, मोहिना कोलरी का बेताज बादशाह था, आसपास के इलाके का ट्रेड यूनियन लीडर। उसने मुंगेर ज़िले से पठानों का एक दंगल जमा कर रखा था, जिसको सारे इलाके में इनामुल खां की फ़ौज के नाम से जानते थे, और इसी पठान दंगल का मुखिया असगर खां था। 17वां किरदार रघुनंदन भक्त, सब लोग भगत जी कहा करते। मोहिना कोलरी का सबसे बड़ा ठेकेदार, उसका ठेका आदमी सप्लाई का था, इसके लिए उसने दर्जनों गुंडे पाल रखे थे। 18वां किरदार पीएन वर्मा, ENTUC पार्टी का लीडर। इसने इनामुल खां और उसकी पार्टी को शिकस्त दी थी। 19वां किरदार प्रीति बाला, जो कि एक ब्राह्मण और बेवा है, शादी के कुछ महीने बाद बेवा हो गई थी। मुजिमदार ने उसे सहारा दिया और बहन बना लिया था, और बाद में उसकी शादी सहदेव से हो जाती है। 20वां किरदार राजेंद्र, सहदेव का बेटा। 21वां किरदार मिसेज सोनालिनी, स्कूल की टीचर, कोलरी के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती है। 22वां किरदार जमुना, मिसेज सोनालिनी की नौकर। 23वां किरदार सत्यनारायण भारद्वाज, बहुत पावरफुल आदमी। ये भी एक ट्रेड यूनियन लीडर थे, जो अहिंसा पर विश्वास नहीं रखती, ना भाषण बांटती ना राशन, बस गोलियों से बात करती थी। इसमें एक से एक खूंखार आदमी शामिल है, और इसी पार्टी का लीडर था भारद्वाज।
اس ناول میں کولڈ فیلڈ میں کام کرنے والے ان مزدوروں کی زندگی کی بہترین عکاسی کی گئی ہے۔ ان کی خوشی و غم و شادی بیاہ، تہوار، آداب قیام و طعام، ان کی خوبیوں اور کمیوں اور ان کے مسائل کو خوش اسلوبی کے ساتھ اس ناول میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ بیچارے غریب مزدور اپنی آنکھوں میں کئی خواب لے کر اس آگ بھری کالی دنیا میں آتے ہیں۔ بہت ہی حسین خواب، ڈھیر سارا روپیہ کمانے، گاؤں میں زمین خریدنے، والدین اور اہل و عیال کی خواہشوں آرزوؤں کو پوری کرنے، بچوں کو بہترین تعلیم دلانے اور پھر واپس گاؤں لوٹ جانے کا خواب۔ اپنے انہی خوابوں کی تکمیل کے لیے یہ مزدور کڑی محنت کرتے ہیں اور سخت محنت کے بعد جو کم مزدوری ملتی ہے اس میں تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں اور بقیہ بچا کر گاؤں بھیج دیتے ہیں تاکہ گھر والوں کو 2 وقت کی روٹی مل سکے۔ یہ لوگ بھات اور آلو چوکھا اور کبھی صرف بھات کے ساتھ پیاز پر گزارا کرتے ہیں۔ لیکن یہ خواب اس کول فیلڈ کی دنیا میں آ کر حسین نہیں رہ پاتے۔ ان پر سیاہ دھول کی ایک دبیز پرت جم جاتی ہے اور یہ مزدور اس کے نیچے دب کر اپنے خوابوں کے ساتھ فنا فی الکان ہو جاتے ہیں۔ ان کا روزانہ کا ایک ہی معمول ہے، صبح اٹھتے ہیں، گندے تالاب میں اجتماعی غسل کرتے ہیں، بھات اور آلو چوکھا کھاتے ہیں اور پھر انڈر گراؤنڈ کانوں کی سیاہ دنیا میں خون پسینہ ایک کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ روزانہ کے معمول میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی بغاوت نہیں، کوئی احساس نہیں، بس پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے کولڈ فیلڈ کی آگ میں اتر جاتے ہیں اور شام کو دن بھر کی محنت کے بعد جب واپس اوپر آتے ہیں تو ان کے دانتوں کو چھوڑ کر سارا جسم گہری سیاہی کا لبادہ اوڑھے ہوتا ہے۔ اس ناول میں الیاس احمد گدی نے مزدوروں کے سروں پر مسلط اور ان کے دلوں میں مستحکم خوف کو بھی بہت ہی فنکارانہ طور پر پیش کیا ہے۔ ان مزدوروں کے اندر خوف کے کئی اسباب ہیں۔ کان کے اندر کی گرم دنیا اور اس میں پیش آنے والے حادثات کا خوف ہمیشہ مزدوروں کے ذہنوں پر مسلط رہتا ہے۔ اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو اس کی پردہ پوشی کی جاتی ہے، لاش کو اندر ہی دفن کر دیا جاتا ہے اور یونین لیڈروں، ٹھیکیداروں، بابوؤں کی جیب گرم کر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں توہم پرستی میں بھی مبتلا کر کے ایک فرضی خوف ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے، جیسے بھوت پریت کی گڑھی ہوئی داستانیں۔ یونین کے لوگ، سود خور اور لیڈر بھی اپنے گنڈوں اور لٹھیت کے ذریعے ان مزدوروں پر خوف طاری کرتے ہیں۔ ان مزدوروں کو زدوکوب کیا جاتا ہے، ان کی بہو بیٹیوں اور بیویوں کی عصمت دری کی جاتی ہے اور اس کولڈ فیلڈ میں رہنے کی یہ پہلی شرط ہے کہ دیکھو سب کچھ، سنو سب کچھ، مگر بولو کچھ نہیں، ایک لفظ نہیں۔ یوں سمجھ لو یہاں کے لوگوں کے پاس آنکھ ہیں، کان ہیں، مگر منہ میں زبان نہیں۔ اس خوف کے سائے میں یہ لوگ ڈرے سہمے رہتے ہیں اور کڑی محنت کرتے رہتے ہیں۔ عورتوں کا جنسی استحصال بھی اس ناول کا ایک اہم موضوع ہے۔ کولری میں کام کرنے والی عورتوں کی عصمت محفوظ نہیں، وہ مردوں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ کام کرتی ہیں اور کسی بھی وقت ان کو ہوس پرستی کے شکاری اپنے جال میں قید کر لیتے ہیں۔ یہ ہوس کے پجاری خود مزدوروں میں بھی پائے جاتے ہیں اور لیڈر، سردار، ٹھیکیدار، بابو اور مالک تو اسے اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں۔ اس ناول میں الیاس احمد گدی نے لاقانونیت کے موضوع کو بھی اٹھایا ہے۔ اس کولڈ فیلڈ کی نگری میں لاقانونیت ہے، صرف ایک قانون ہے، وہ ہے طاقت کا قانون۔ اس کے بل پر یہاں ہر طرح کا استحصال ہوتا ہے۔ یہاں اس آگ بھری دنیا میں آئین ہند کی جگہ جنگل راج کا بول بالا ہے۔ الیاس احمد گدی نے اس ناول کے آغاز میں ایک ابتدائیہ پیش کیا ہے اور کولڈ فیلڈ کی دنیا میں لے جانے سے پہلے قاری کی ذہن سازی کی ہے۔ اس ناول کی کردار نگاری بھی لائق تحسین ہے۔ کچھ کردار جنہیں ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے، مثلاً سہدیو، مجمدار، ختونیا اور بھرت سنگھ۔ اس ناول کے تمام کردار اپنے طبقے کی بہترین نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کرداروں کے اندر حالات اور وقت کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کا ملکہ بھی موجود ہے۔ زبان و بیان کے لحاظ سے بھی یہ ناول اہم ہے، گرچہ یہ ناول بیانیہ حیت میں، لیکن کرداروں کے ذریعے ادا کیے گئے مکالمے اور ان کی داخلی اور ذہنی کشمکش کے لیے زبان و بیان کے جس اسلوب کو اختیار کیا گیا ہے وہ پوری طرح اپنے طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ناول کی زبان کہیں ادبی، کہیں نیم ادبی اور کہیں علاقائی بولیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس ناول کے فکر و فن میں سے کسی کو دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں ہے، بلکہ دونوں کا حسین